اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبلغ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کی نیت سے امر بالمعروف کرے۔ امر بالمعروف کرنے والوں کو چاہیے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کا قصد کرے، اپنی کوئی غرض پیش نظر نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی مقصود ہوگی تو اس عمل کی توفیق اور نفرت خداوندی حاصل ہوگی۔ اگر کوئی نفسیانی غرض آگے رکھی تو اللہ اسے اپنی مدد سے محروم فرما دے گا۔ اس ضمن میں ایک عبرت ناک حکایت پڑھیں۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک شخص ایک درخت کے پاس سے گزرا جس کی لوگوں پوجا کرتے تھے۔ اس کو طیش آیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس درخت کو پوجا کر رہے ہیں۔ ایک دن کلہاڑی لے کر گدھے پر سوار ہوا تاکہ اس درخت کو کاٹ ڈالے۔ راستے میں ابلیس نالین انسانی شکل میں ملا اور پوچھنے لگا، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، ایک درخت ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ اس نیک کام کو ضرور کر دوں گا۔ شیطان نے کہا، بھلا تجھے اس سے کیا غرض؟ جا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس درخت کا خیال چھوڑ اور اس کے پجاریوں کو دفع کر، ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی سزا دے دے گا۔ لیکن اس نیک شخص نے کہا کہ یہ نیک کام میں ضرور کر دوں گا۔ شیطان نے کہا، یہ کام میں تجھے نہیں کرنے دوں گا۔ بات بڑھی اور دونوں دست و گریبان ہو گئے۔ اس شخص نے ایک ہی وار میں شیطان کو زمین پر بچھاڑ دیا اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ شیطان نے اس دوری چال چلنی اور کہنے لگا، میری ایک بات سنو۔ اس نیک شخص نے کہا، کہہ کہ کیا کہتا ہے؟ ابلیس نے کہا، اللہ تعالیٰ کے ہزاروں انبیاء علیہ السلام ہیں، اگر اس درخت کا کاٹنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو اسے کسی برگزیدہ نبی کو حکم دیتا، اور اس نے تم کو حکم بھی تو نہیں دیا، پھر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ نیک شخص نے جواب دیا، میں ضرور یہ نیک کام کروں گا۔ شیطان نے کہا کہ میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ دونوں میں پھر لڑائی ہوئی۔ نیک شخص نے ابلیس کو بھی پھر پچھاڑ دیا۔ ابلیس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ایک کام کی بات کہتا ہوں، اگر پسند نہ آئے تو پھر جو جی چاہے کرنا۔ یہ سن کر نیک شخص نے ہاتھ روک لیا۔ شیطان نے کہا، اے نیک شخص، تم تنگ دست ہو، اگر تمہارے پاس کچھ رقم زیادہ ہو تو خود بھی کام میں لاؤ اور فقراء پر بھی خرچ کرو۔ تم نے درخت کو کاٹ بھی دیا تو لوگ دوسرے درخت کی پوجا کریں گے، اور اگر تم نے درخت نہیں کاٹا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ تمہارے سرانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا۔ نیک شخص نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ میں ان 2 دیناروں میں ایک خود خرچ کروں گا اور دوسرا صدقہ کروں گا، یہ درخت کاٹنے سے زیادہ اچھا ہے، اور مجھے درخت کاٹنے کا بھی حکم تو نہیں ملا، لہذا وہ واپس آ گیا۔ حسب وعدہ 3 دن تک تو اسے سرانے میں 2 دینار ملتے رہے، مگر چوتھے دن کچھ نہ ملا۔ اسے سخت غصہ آیا اور پھر کلاڑی لے کر درخت کاٹنے روانہ ہو گیا، مگر راستے میں ابلیس نالین نے آ لیا اور پوچھا، کہاں چلے؟ نیک شخص نے کہا کہ درخت کاٹنے۔ ابلیس نے کہا، اگر کہ اب تم درخت نہیں کاٹ سکتے۔ دونوں میں پھر لڑائی ہوئی۔ اب کی بار شیطان نے اس نیک شخص کو زمین پر پچھاڑ دیا اور سینے پر سوار ہو گیا، کہنے لگا، واپسی جاؤ ورنہ ابھی تمہاری گردن
تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ شخص نہایت ہی خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اتنا تو بتاؤ، پہلے 2 مرتبہ میں تمہارے پر حاوی ہو گیا تھا، مگر اب کی بار تم نے مجھے بے بس کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابلیس لعین نے جواب دیا، مطلب شیطان نے جواب دیا، ارے بے وقوف، پہلے تیرا غضب محض اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت تجھے اس کام سے نہیں روک سکتی تھی، مگر اب تیرا غصہ دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، جو اپنے نیک کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا، جو نیک کام نہیں کرتا وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ واقعی انسان بڑی آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ دین کے کاموں میں اخلاص حاصل ہونا نہایت ہی مشکل امر ہے۔ شیطان اس قدر مکاری کے ساتھ مبلغ کی نیت سے کھیلتا ہے کہ اسے پتہ تک نہیں چلتا کہ بیچارہ شیطان کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہوتا ہے۔ لہذا شیطان کے چند کامیاب ترین وار شکار کیے جاتے ہیں، جنہیں پڑھ کر یا سن کر کسی کو ناگوارا بھی گزر سکتا ہے، بلکہ غصہ بھی آ سکتا ہے، اور جب کوئی ایسی کیفیت اپنے اندر محسوس کرے تو اسے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ مبلغ کو برباد کرنے کے لیے چند شیطانی ہتھیار۔ مبلغ کے دل میں بعض اوقات یہ بات آتی ہے کہ میں تو بہت اچھا بیان کرتا ہوں، لوگ میری تعریف کیوں نہیں کرتے، میری واہ واہ کیوں نہیں کی جاتی۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ چنانچہ مبلغ ہو۔ لوگوں کو چاہیے جب میں ان کے پاس پہنچوں تو میرا احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، مجھے اچھی اور نمایاں جگہ پر بٹھائیں، مولن صاحب میرا نام بے القالب اچھی طرح پکاریں، میرا استقبال کے لیے نعرے لگانے کے چاہیے، سامعین سبحان اللہ کہہ کر میرا بیان کی داد دیں، میرے گلے میں پھولوں کا ہار پہنائیں، میرے آہوں بھگت ہو، مجھے کھانا وغیرہ پیش کیا جائے، اور اگر شیرینی وغیرہ تقسیم کی جاتی تو فوراً دل میں خیال آتا کہ مجھے عام لوگوں سے زیادہ ملنی چاہیے، مجھے کم از کم چاہیے تو ملنی چاہیے، میرا خدمت ہونی چاہیے وغیرہ۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ السلام علیکم۔